السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ ادھر جناب میں رچ ڈیل کے علاقے میں کھڑا ہوں. یہاں پہ ہم آئے ہیں جناب امجد ملک صاحب، بیرسٹر صاحب، اوورسیز کے ہمارے نون لیگ کے وائس چیئرمین، ملنے کے لیے. اور یہ ان کا آفس ہے ملک صاحب کا. ٹھیک ہے، ادھر میں نے کہا آپ کے ساتھ ذرا گپ شپ لگائیں. موسم بہت پیارا ہے، بہت پیارا موسم ہے. اور جتنا موسم پیارا ہے نا ادھر، اتنی گرمی تھی پاکستان میں. اور آج منگل ہے، اور منگل والے دن آپ کو پتہ ہے کہ عظمیٰ، علیمہ اور یہ نورین جو عمران خان کی باجیاں ہیں، وہ ہمیشہ ایک تماشا کرتی ہیں کہ ہم نے جی 1.5-2 کلومیٹر پیدل چلنا ہے اور احتجاج کرنا ہے اور ہم نے ملنا ہے. تو اندر سے وہ عمران خان ہی ڈرامے بازی کر رہا ہوتا ہے اور وہ چٹ بھیجتا ہے کہ جی میں نے کس کو ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا. ٹھیک ہے، تو یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے. یقین کرو یہ سکرپٹ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں 2 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر اڈیالہ جیل کے باہر ان کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتی. تو وہ رکاوٹیں توڑ کے پھر پرچہ ہوگا تو پھر کہیں گے جی ساڑھے تے پرچہ ہوتا ہے. جی رکاوٹیں توڑ کے تو وہ اندر جا رہی ہیں اور ملاقات کے لیے زبردستی پولیس والوں کو. یہ قانون میں جو ہوتا ہے نا سرکار کار میں مداخلت، یہ اس کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کر رہی ہیں اور وہ ساتھ ان کے وکیل بھی ہیں 2-3، اور انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک غلط چیز ہے جو گورنمنٹ اگر آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے نہیں جانا تو آپ نہ جائیں. اور ہر دفعہ یہی کہتے ہیں جی عدالت کا ہمیں آرڈر ہے، عدالت کا ہمیں آرڈر ہے. کیا آرڈر ہے عدالت کا تمہیں؟ عدالت کا آرڈر یہ ہوتا ہے، عدالت نے تو آپ کو فیملی کو کی ہوئی ہے، تو کتنے فیملی کے لوگوں نے ملنا ہے جی؟ کتنے؟ پورے ٹبر ملنے جاتے ہو تم، اور ہر روز وکیل ملتے ہیں. پھر تم نے یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے، جس دن عمران خان کی پیشی ہوتی ہے نا، وہ اوپن عدالت ہے، اس میں لازمی یہ بہنیں جاتی ہیں اور سماعت سنتی ہیں اور سارا کچھ دیکھتی ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہ اس طرح آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اور آج جیسے آپ نے یہ ڈرامے بازی کی ہے، ان کے خلاف بھی FIR ہونی چاہیے. کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. یہ عمران خان کو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ذرا نرمی دکھاؤ اور یہ فتنہ ہے. یہ پارٹی ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو جناب علی وہ کہیں کہ بالکل جناب آرام سے یہ باہر آ کے سیاست کرے گا اور یہ تابع داری کرے گا اور یہ قانون کی پابندی کرے گا. تابع داری نہیں، قانون کی پابندی کرے گا. یہ کوئی قانون کی پابندی کرنے والا بندہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے جی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علیمہ کا ڈرامہ ہوتا ہے ہر دفعہ، یہ اس کا غلط ہے اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے کہ ہر دفعہ اس کو ہی تو ہوتا ہے. 2 دن پہلے وہ توشہ خانہ کا کیس لگا ہوا تھا، اس میں ساری فیملی جاتی ہے، سارے وکیل جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے. اور جب عمران خان کسی کو نہیں ملنا چاہتا تو وہ اندر سے ہی میسج کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں ملنا. ٹھیک، یہ صورتحال ہے. تو یہ اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط چیز ہے جو ہر منگل والے دن انہوں نے یہ تماشا کرنا ہوتا ہے. اگلی خبر جی، لو جی، ایران نے جناب علی بڑا غصہ نکال رہا ہے. ایران نے ہر روز جو ہے بڑا حملہ کرتا ہے. اور بڑا حملہ جو ہے وہ ایران جب کر رہا ہے، ایک کسی دن عام میزائل، دوسرے دن خیبر میزائل، پھر اب سر جی صرف ایٹم رہ گیا. یہ ذہن میں رکھ لیں. اور اب یہ بھی اس کو پتہ لگ گیا ہے اسرائیل کو کہ میرے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے. تو اسرائیلی لوگ بھاگ رہے ہیں، اسرائیل سارا خالی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یورپ میں چونکہ ویلکم کیا جاتا ہے، کوئی ویزوں شیزوں کے مسئلے نہیں ہوتے، تو وہ پورے کے پورے جہاز بھر کے وہ جا رہے ہیں. لیکن یہ بچ نہیں سکتے. ایران نے کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ ایک کونے میں ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا.
اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے بالکل. یہ غزہ کا بدلہ لیں گے. اور لوگ ان کی چیخیں سن کے تو وہ کہتے ہیں جی یہ وہی چیخیں ہیں جو غزہ سے نکلتی تھی نا, تو یہ اسرائیلی بڑا انجوائے کرتے تھے, وہی چیخیں جو ہیں وہ اب ادھر نکل رہی ہیں اور فلسطینیوں کے نکل رہی ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بڑا سکون مل رہا ہے کیونکہ ہمیں ان کی چیخوں کے پیچھے غزہ کی چیخیں نظر آتی ہیں, غزہ کی. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. جی ملک صاحب. نواز شریف کینسر ہاسپٹل کی 5th سٹوری اب انڈر کنسٹرکشن ہے ماشاءاللہ, اور سرگودا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے, اور پاکستان کا پہلا نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس سال اسپتالوں کا آغاز ہو جائے گا. وہ اسپیشلٹیز جو ابھی نہیں ہے پاکستان کے پاس وہ سب ہاسپٹلز اسپیشلائز ہاسپٹلز بن رہے ہیں. بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ.